آج میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے وہ کھیل کھیلوں گا جو کسی کے ساتھ نہ کھیلا ہوگا۔ امیہ بن خلف نے ایک وحشیانہ قہقہہ کی گرج کے ساتھ اپنے ساتھیوں سے کہا۔ وہی امیہ جس کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھے، جس نے شروع میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے دعوی ایمان کو ریت کا محل اور بچوں کا کھیل سمجھ رکھا تھا، جس نے ایک غلام کے نغمہ توحید کو کچلنے کے لیے بدترین ظلم و ستم کیے۔ اسے جانتے ہو؟ امیہ بن خلف کی دونوں آنکھوں میں وحشت و عیاری کی چمک کوندنے لگی۔ تم جانتے ہو بلال رضی اللہ عنہ میرا غلام ہے، اور غلام کی حیثیت ہوتی ہی کیا ہے، پھر جب وہ عہد کی رٹ لگانا شروع کر دے تو میرے لیے تو سیاہ گوشت کا نفرت انگیز ڈھیر بن کر رہ جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا میری پہلی ہی جھڑکی میں اس کے نئے دین کا بھوت اتر جائے گا، مگر نہیں اترا۔ پھر میں نے کون سا ظلم اس پر نہیں کیا؟ آتش رت پر تنور میں ڈال کر اس کے دین کا بھوت بھسم کر دینا چاہا، پھر اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر دیکھا، مگر وہ اپنے مذہب سے ہٹ نہ سکا۔ اف محمد کا یہ جادو، اسے اتارنا میرے بس کی بات نہیں۔ مگر تم تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کھیل کھیلنے کی بات کر رہے ہو، لوگوں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، امیہ بن خلف غرایا، ہاں یہ کھیل ہے جو تم دیکھ لوگے۔ کیا یہ بات دلچسپ نہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس سیافام سے محبت ہو رہی ہے؟ امیہ بن خلف کا ایک اور وحشت ناک قہقہ بلند ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ وحشی غلام میرا بھائی ہے، وہ میرے ظلم و ستم سے آزاد کرانے کے لیے ہر قیمت ادا کرنے پر تیار ہے۔ تو اس میں کھیل کی کیا بات ہے؟ لوگوں نے پھر چھیڑا۔ کھیل؟ امیہ بن خلف غصے سے بولا۔ سیافام کا مول تول کیا کوئی کھیل نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیکار چیز کی کتنی بڑی قیمت چکانے کی ہمت رکھتے ہیں۔ میں اس غلام کی قیمت اتنی بتگا کہ بھاگ جانے پر مجبور ہو جائیں گے، یا پھر اس بیکار چیز کے بدلے مجھے وہ چمکتی دمکتی چیز ہاتھ آئے گی۔ سونا کیا عجیب کھیل ہے جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہار یقینی اور میری جیت۔ ہا 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 ہا، لوگ کھکھلا کر ہنس پڑے۔ اچھا تو یہ بات ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی سخت جانی کے بعد اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہمدردی کو ازماگے۔ ہائے ہا 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 ہا۔ امیہ بن خلف کا قہقہہ کسی بدرو کی بے ہنگم چیخ و پکار کے انداز میں گرجتا رہا۔ گرم گرم ریت پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھونا جا رہا تھا، پتھروں کے اوپر گھسیٹا جا رہا تھا، کوڑے پڑ رہے تھے۔ عہد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کرا تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ آواز سنی تو تیزی سے جھپٹے، جیسے بلال رضی اللہ عنہ کی مظلومیت کی تمام ٹیسیں، تمام درد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قلب میں اتر آیا ہو۔ وہ سچ مچ تڑپ اٹھے۔ اس غریب کے سلسلے میں تجھے خدا کا ڈر نہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کی حالت زار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس تمام دکھ کی ذمہ داری تم لوگوں پر ہے۔ امیہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، تم نے ہی اس کو بگاڑا اور پھر اس حالت زار تک پہنچنے پر مجبور کیا ہے۔ بتا اسے خریدتے ہو؟ بولو۔ ہاں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں ہر قیمت پر تیار ہوں۔ کیا قیمت دو گے؟ امیہ نے عجیب نظروں سے دیکھا۔ قسطاس؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چھوٹتے ہی اپنے غلام کا نام پیش کیا۔ میرے مضبوط و قوی غلام قسطاس کے بدلے، جس کے کفر سے میں بیزار ہوں اور تم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ایمان سے بیزار ہو۔ مجھے بلال رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، تمہیں قسطاس سے محبت ہونی چاہیے۔ ایک غلام سے محبت کرنے کی بات سنتے ہی امیہ بن خلف نے منہ بنایا، کچھ سوچا اور فوراً بولا، منظور ہے، لیکن فوراً ہی قہقہا مارا، نہیں
وہ ہنستے ہوئے بولا، اس کی آنکھوں میں شیطانیت کوند رہی تھی۔ قسطاس ہی نہیں اس کی بیوی بھی دینا ہوگی۔ مجھے منظور ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا۔ اس نے قہقہا مارتے ہوئے ساری گفتگو پر پانی پھیرتے ہوئے کہا، قسطاس اور اس کی بیوی کے ساتھ اس کی بیٹی بھی لوں گا۔ وہ بیٹی؟ ہاں، اس کی بیٹی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر کہا، چلو دی۔ لیکن اس بار بھی امیہ بن خلف کا ہولناک قہقہا بلند ہوا۔ میں خدا کی قسم، قسطاس، اس کی بیوی، اس کی بیٹی کے ساتھ 200 دینار بھی لوں گا۔ بولو بولو بلال رضی اللہ عنہ خریدتے ہو؟ شرم کر شرم۔ بار بار زبان بدلنے کی شرارت سے بیزار آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لا تو اس کی قسم، امیہ نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، آخری قیمت پھر بات طے شدہ سمجھو۔ چلو کافر، مجھے یہ بھی منظور ہے۔ مسلمان بھائی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی غمخواری سے سرشار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سینہ تان کر کہا، سودا ختم۔ ایک عظیم آزمائش میں دونوں مومن کھرے اترے تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جان اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال پر سے طوفانی آزمائش پوری طرح سے گزری اور دونوں فاتحانہ نکلے، فقط اس لیے کہ اللہ دونوں کو ان کے مال و جان سے پیارا تھا۔